الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالیٰ کہ خلا کے کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ البینہ شیفہ کی 5 نمبر آیا شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ اللہ اکبر۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا، حقائق کو چھپایا۔ کفر کا معنی انکار بھی ہوتا ہے اور چھپانا بھی، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہاری خطاؤں پہ پردہ ڈال دے گا، چھپا لے گا تمہارے کو۔ اور گناہ کا کفارہ یعنی گناہ کو ڈھانپنے کا ایک انداز، کفر کا معنی انکار بھی ہے اور ڈھانپنا بھی ہے، چھپانا بھی ہے۔ جنہوں نے حقائق کو چھپایا، اہل الکتاب یعنی اہل کتاب نے حقائق کو چھپایا اور چھپا کر انکار کیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک یعنی آپ کی خوبیوں کا تذکرہ تورات میں بھی، زبور انجیل میں بھی، صحائف انبیاء میں بھی، ان بدبختوں نے ان کو چھپا لیا، اس کا انکار کر دیا۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اور جو مشرک تھے جنہوں نے 40 سال تک میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمۃ اللہ کو ہر پہلو سے، ہر زاویہ نگاہ سے پرکھا تھا، جانچا تھا اور دیکھا تھا کہ ان کی مقدس اور معظم زندگی میں ایک بھی نقص نہیں ہے، کوئی بھی عیب نہیں ہے، ہر اعتبار سے بے عیب ہیں۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ اہل کتاب والمشرکین وہ کہاں ہوں گے پھر اس انکار کی بنا پر؟ فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، 1-2 دن کے لیے، 10-15 دن کے لیے نہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے، کیونکہ ان کا کفر ہمیشگی کا یہ متمنی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ کفر تھے۔ ایمان والا صاحب ایمان ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، اس کی یہ ناپاکی گناہ کی عارضی ہوتی ہے، مستقل نہیں ہوتی، کیونکہ حقیقی طور پر ناپاک کافر ہے، ایمان والا حکمی طور پر ناپاک ہوتا ہے۔ گویا یہ گناہ کی نجاست میں اگر لیتھڑتا ہے تو اس کی مثال جس طرح آپ کے ہاتھ کو گندگی لگ جائے اور آپ اس کو پانی سے دھو لیتے ہیں تو گندگی صاف ہو کر آپ کا ہاتھ پاک ہو جاتا ہے، اور کافر پاک نہیں ہوتا۔ جس طرح کتا آپ اس کو جتنا مرضی غسل دیتے رہیں وہ تو پاک نہیں ہوتا۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میں نے لفظ کتا استعمال کر لیا، شاید کسی دوست کو یہ بات بری محسوس ہو کہ اس نے لفظ کتا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرماتا ہے؟ اولئک ہم، یہ وہ کون لوگ ہیں؟ شر البریہ، جو مخلوق میں شریر ترین ہے، بدترین ہیں۔ اور مخلوق میں کون لوگ شامل ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ جانور کہ جس کا نام لینا بھی آپ عام طور پر گوارا نہیں کرتے، بارلا کہہ کے یا یوں کہہ کے وہ ان کو پکارتے ہیں، وہ جانور بھی مخلوق میں شامل ہے۔ رینگنے والے گندگی کے کیڑے بھی مخلوق میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مشرکین ساری مخلوق میں بدترین مخلوق ہیں، والعیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ۔ اور قیامت کے دن اس چیز کا احساس ان کو ہوگا جب باقی سارے کے سارے جانوروں کو ان کا بدلہ دلوا کر اللہ رب العزت جل وعلا ان کو خاک فرما دے گا، مٹی فرما دے گا۔ پھر کافر چلا کے کہے گا جس طرح میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا اے کاش مجھے بھی مٹی بنا دیا جائے۔ بلکہ میں حدیث سے برکہ پڑھی کہ قیامت کے دن کافر یہاں تک جملہ کہے گا کہ اے کاش میں خنزیر ہوتا، میں کتا ہوتا، تاکہ میرا فیصلہ کر دیا جاتا، مجھے خاک میں ملا دیا جاتا۔
مجھے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے حوالے نہ کیا جاتا۔ ان جانوروں میں سے کسی بھی جانور کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے حوالے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ غیر مکلف ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مکلف نہیں بنایا، ان پر کوئی فرائض عائد نہیں کیے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے، اس پر فرائض عائد کیے ہیں، اس لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا یہ صرف اور صرف انسان کے لیے ہے جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے برعکس، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ، پہلے بھی ذکر جنتیوں کا تھا، جس طرح اس آیہ جو پچھلی آیہ برکہ 5 نمبر آیہ برکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيم۔ ان کو بتایا گیا کہ ان چیزوں کی نبی مسلم رحمت عالم نے تم کو ترغیب دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو خالص الخالص اسی کے ہو کر، ہر شرک سے بیزار ہو کر تم نمازیں ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، صحیح دین یہی ہے، یہ بتایا۔ اور جنہوں نے انکار کیا ان کو جو سزا وہ آپ پہلے سن چکے ہیں، لیکن جنہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ مان لیا ان کے لیے کیا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ان چیزوں پر ایمان لائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی معرفت دنیا والوں کے سامنے پیش فرمائی ہیں، ان چیزوں کو انہوں نے یقین سے تسلیم کر لیا۔ عقل، فہم، شعور اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ کائنات ہستی میں کوئی تخلیق کرنے والا رب ہے، یہ خود بخود سب کچھ نہیں بنا۔ اور پھر یہ بھی عقل کا تقاضا ہے کہ وہ جو رب ہے اس نے جو دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے ان کو شترے بے مہار بنا کے تو نہیں بھیجا، کوئی جتنا چاہے ظلم کرے، جتنا چاہے وہ تشدد کرے، جس قدر چاہے وہ دہشت گردی پھیلائے، اسے کو پوچھنے والا ہی نہ ہو۔ اور اس کے برعکس دوسرا جو نیکوکار ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے والا ہے، اسے کوئی اجر ہی نہ ملے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ تو ظلم ہے کہ دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ عقل کا بھی یہی تقاضا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم کی دولت عطا فرمائی، وہ اللہ کے نبی پر بھی ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بھی ایمان لے آئے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، تنہا ایمان ہی کافی نہیں، اعمال صالح کی بھی ضرورت ہے۔ تنہا درخت کی جڑ ہی کافی نہیں، اس کے اوپر پھول، پتے اور پھل بھی لگنا ہوتا ہے۔ ایمان جڑ ہے، بیس ہے، بنیاد ہے، اعمال اس کی شاخیں ہیں، پھول ہیں، پتے ہیں، پھل ہیں۔ جتنے زیادہ اچھے اعمال ہوں گے درخت اسی قدر خوبصورت ہوگا۔ شجر طیب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شجرۃ طیبۃ قرار دیا ہے کہ یہ ایک شجر طیب ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں اور یہ لوگ وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرنے والے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ مخلوق میں بہترین مخلوق ہیں۔ سبحان اللہ تعالی وبحمدہ، سبحان اللہ تعالی وبحمدہ۔ یاد رکھیے درجات کے اعتبار سے اللہ نے جتنی بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے، خواہ وہ فرشتے ہیں، حور و غلمان ہیں، وہ کروبیاں ہیں، کوئی بھی کیوں نہیں ہے، انسان کا درجہ سب سے زیادہ ہے۔ ہر انسان کا درجہ ہر فرشتے سے اعلیٰ نہیں ہے، ذہن نشین فرما لیجئے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ بعض انسان تو جانوروں سے بدتر ہیں، سارے ایمان والے بھی سارے فرشتوں سے اعلیٰ نہیں ہیں، بلکہ میری مراد یہ ہے کہ انسانوں میں سید الانبیاء بھی ہیں، میرے نبی بھی ہیں۔ اب میرے نبی سے بڑھ کر کس کا درجہ ہے؟ انسان ہے نا، انسان ہونے کے ناطے سے گویا جن سے انسان کو اللہ نے وہ شرف عطا فرمایا کہ اپنے محبوب کو، میرے کریم آقا رسول نبی کو انسانوں میں پیدا فرمایا۔ اس اعتبار سے انسان کا مرتبہ ہر انسان کا نہیں، مطلق انسان کا مرتبہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، جس طرح انبیاء کا مرتبہ فرشتوں سے اعلیٰ ہے۔ عام انسان کا جو ایمان والا ہے اس کا مرتبہ بعض فرشتوں سے اعلیٰ ہے، سارے فرشتوں سے نہیں۔ فرشتوں کے درجات بلند سے بلند تر ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کا درجہ ان سے اعلیٰ ہے، اور میرے کریم کا درجہ انبیاء سے بھی اعلیٰ ہے۔ آپ جانتے ہیں، اس بنا پر اگر یہ جملہ کہا جائے کہ انسان وہ جنس ہے، انسان وہ اشرف المخلوقات ہے کہ جس کا درجہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند فرمایا، اس انسان سے مراد میرے نبی کی ذات۔
تو ارشاد فرماتے ہیں یہ جو ایمان والے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہے، اعلیٰ ترین مخلوق ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کے خادم بناتا ہے۔ قیامت کے دن بھی فرشتے ایمان والوں کی خدمت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے کائنات ارشاد فرماتے ہیں جزاؤہم عند ربہم، جزاؤہم ان کا بدلہ، کن کا؟ جن کا ابھی ذکر ہوا ہے، وہ ایمان والے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے وفا کرنے والے، ان کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرنے والے، اور اپنی جان کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر قربان کر دینے والے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں جزاؤہم، ان کا کیا بدلہ ہے، ان کی کیا جزا ہے، کیا صلہ ہے، عند ربہم، ان کے رب کے حضور کیا صلہ ہے، جنات عدن، ان کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے باغات ہوں گے، جنتیں عطا فرمائی جائیں گی ان کو۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری و ساری ہوں گی۔ جنت کا لفظی معنی جس طرح متعدد مرتبہ بتایا جا چکا ہے، وہ باغ جس کے گرد گرد چار دیواری بنا کر اس کو محفوظ کر لیا جائے، یعنی وہ باغات جس کے نیچے، اس سے مراد وہ درخت ہیں، درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی وہ اس قدر حسین و جمیل ہیں، اس قدر حسین و جمیل ہے، یعنی بہت بڑی بڑی نہریں بہتی ہیں، نہیں اللہ جانتا ہے اس سے مراد کتنی بڑی بڑی نہریں ہیں۔ گویا ان درختوں کو پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسن و جمال کا مرقع، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نعمتوں کا شاہکار، وہ جنتیں جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، اور جن کی بہار میں کبھی خزاں نہیں ہے، اور جن میں کبھی کوئی عیب، کوئی نقص نہیں ہے۔ تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ایمان والے کب تک وہاں رہیں گے؟ خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، کبھی بھی یہ نعمتیں ان سے چھینی نہیں جائیں گی۔ دنیا میں انسان ایک ہی چیز کو روزانہ استعمال کرے، اس سے عادی بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی اس سے جی بھر بھی جاتا ہے۔ آپ روزانہ گوشت کھاتے رہیں، آپ کا جی بھر جائے گا، آپ کہیں گے کبھی دال ہونی چاہیے، سبزی ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک چیز روزانہ تسلسل کے ساتھ استعمال کریں تو آدمی اکتا جاتا ہے، جنت میں اکتاہٹ نہیں ہوگی، اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، میرا اللہ فرماتے ہیں جنت میں ہر وہ شے ہوگی جو تیرے جی میں خواہش پیدا ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے ہر وہ ہوگا جو تم مانگتے جاؤ گے، رب عطا فرماتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ اور سب سے بڑھ کر جو نعمت اس کا ذکر آگے ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہوگی؟ رضی اللہ عنہم، رب کائنات جل وعلا ان سے راضی، اور وہ اپنے رب سے راضی۔ حدیث پاک ہے، میری اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال اہل جنت سے خطاب فرمائے گا کہ کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ اس کریم کی کتنی کرم نوازی ہے، کتنی رحمت اس کریم کی، کہ خود ہی نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے، خود ہی بخش دیتا ہے، خود ہی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، خود ہی عیبوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، خود ہی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے، پھر خود ہی سوال فرماتا ہے تم مجھ سے راضی ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بندہ ناچیز، ایک پر تقصیر، ایک حقیر انسان اور ایک خالق کائنات، اس کو کیا ضرورت ہے کسی سے پوچھنے کی تم مجھ سے راضی ہے؟ مگر یہ اس کی شان کریمی ہے، اس کی رحمتوں کا اندازہ دیکھیے۔ بندے سے پوچھے گا، ایمان والوں سے، اہل جنت سے، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ تو اہل جنت کریں گے مولا کیوں نہیں، تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کائنات میں کسی دوسرے کو عطا نہیں فرمائی۔ یہ چیز ایک حقیقت ہے، یہ چیز ایک حقیقت ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جو نعمت عطا فرمائے گا وہ حور و غلمان کو تو عطا نہیں فرمائی، وہ فرشتوں کو تو عطا نہیں فرمائی۔ فرشتے کو تو ذائقہ ہی نہیں ہے دیا
کوئی چیز کو کھا کے دیکھے اس کا ذائقہ کیا ہے، اس کی لذت کیا ہے، اس کے اندر تو خواہش کو پیدا ہی نہیں کیا۔ مجھے پیاس لگے گی تو پانی کی قدر، اس کی قیمت، اس کی لذت مجھے محسوس ہوگی۔ مجھے پیاس یہ لگے تو مجھے پانی کے کیا علم ہے کہ پانی کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ بھوکے کو پوچھئے کہ کھانے کی لذت کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھا، وہ نہیں دیکھتے کہ کھانے کی چیز کیا ہے، پینے کی چیز کیا ہے، یہ تو انسان کا خاصہ ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں جنت میں اللہ نے انسان کے لیے ہی تو پیدا کی ہیں، فرشتوں کے لیے تو نہیں پیدا کی ہیں، حور و غلمان کے لیے تو پیدا نہیں کی ہیں۔ اس لیے بندہ عرض کرے گا مولا جو نعمتیں تو نے مجھ کو عطا فرمائی ہیں یہ تو نے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں فرمائی ہیں، میں کیوں تجھ سے راضی نہ ہوں؟ تو میرا اللہ ارشاد فرمایا گیا کیا اس سے بڑھ کر بھی میں تمہیں نعمت نہ عطا فرماؤں؟ تو بندہ عرض کرے گا ایمان والا مولا کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں وہ یہ نعمت ہے، میں اب ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا، کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا احساس اس سے ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کی چاشنی عطا فرماتا ہے۔ کسی کا کوئی محبوب ہو نا، اسے پتہ ہے کہ محبوب ناراض ہو جائے تو دکھ کتنا ہوتا ہے، محبوب اگر اظہار رضا کر دے تو پھر خوشی کتنی ہوتی ہے۔ پھر میرے نبی اظہار رضا فرما دیں گے، سب سے بڑھ کر میرا اللہ فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں۔ دیکھیے پھر ایمان والوں کی خوشی کا ٹھکانہ کیا ہوگا، کتنے راضی ہو جائیں گے ایمان والے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ ورضوا عنہ، ایمان والے اپنے رب سے راضی ہوں گے۔ مولا تیرا کرم ہے، تیری عطا ہے، یہ تیری نعمتیں ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ پروردگار عالم جل وعلا فرماتا یہ انعام کس کا ہے، یہ نعمت جو دی جائے گی، یہ انعام کس کا ہے؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ انعام اس کا ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، جو دنیا میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، کیوں؟ میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، بھئی کیوں نہیں چھوڑو گے؟ میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ میں جرم نہیں کروں گا، کیوں نہیں کرو گے؟ میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا، نوجوان جس کو سارے کے سارے وسائل میسر تھے، کوئی نوجوان خوبصورت مالدار خاتون اس کو دعوت گناہ دے، جرم کرنے کی دعوت دے، سارے کے سارے وسائل میسر ہوں، وہ یہ کہہ کے انکار کر دے میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میرے نبی فرماتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کی حضور کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے، میرا اللہ اس کو دو دو جنتیں عطا فرماتا ہے۔ میں عموماً احباب کو یہ ایک ترغیب دیتا ہوں، میں کہتا ہوں نا جی نماز پڑھو، کہتے جی کوشش کرتے ہیں مگر کوئی رہ جاتی ہے، تو میں ان کو مثال دے کے سمجھایا کرتا ہوں، اگر تم مجھے ملنا چاہو، کوئی ایک شخص اچکا آپ کو میرے ساتھ ملاقات کرنے کے راستے میں مانع ہو جائے، آپ اس کے ساتھ لڑائی کر کے مجھے ملنے کے لیے آئیں تو میرے دل میں آپ کی محبت کتنی بڑھ جائے گی؟ وہ کہتا ہے جی بہت بڑھ جائے گی۔ تو میں کہا کرتا ہوں پھر شیطان سے لڑ کر اپنے رب کی نماز پڑھیں۔ شیطان کہے گا نہ پڑھ، سستی کر، غصہ میں آ جائیں، سردی کا موسم ہے تو لحاف رضائی کمبل ایک طرف پھینک دے، کہ میں اٹھنے لگا ہوں، خبیث تو مجھ کو روک کے دکھا، میں اپنے رب کو سجدہ کروں گا، ضرور کروں گا، تجھ کو ذلیل کروں گا۔ غصے میں آ جائیے، پھر آپ کا رب آپ سے پیار فرمائے گا، شیطان کو ذلیل کر دے گا، آپ کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ بھی کا ایک ارشاد گرامی قدر ہے، جو بندہ تنہائی میں اپنے رب کے ڈر سے رو پڑا، اس کی آنکھ سے آنسو نکل آیا، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے غضب کی آگ کو گناہ گار کی آنکھ کا آنسو بجھا دیتا ہے۔ میرے کریم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ یہ شرف عطا فرمائے گا۔ میں اپنی طرف سے جملہ کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اگر تنہائی میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کی یاد میں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو ان کو ضائع نہ کریں، میں کہوں گا اپنے چہرے پہ مل لیں،
اللہ تعالیٰ سارے چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ یہ حدیث نہیں ہے، میں اپنی طرف سے یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ وہ آنسو اللہ کو بڑے محبوب ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں تیری آنکھ سے نکلتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ ڈر بھی اسی کا ہوتا ہے جو محبوب ہوتے ہیں، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ محبت جتنی بڑھتی چلی جائے گی، ڈر بھی اس کی ناراضگی کا اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا، کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب مکرم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔